حکمت مانگنے کی دعا، فہم اور فراست، صحیح سمجھ بعض لوگوں کی کام نہیں کرتی، دین کے معاملے میں کام نہیں کرتی، آخرت کے معاملے میں نہیں کرتی، دنیا کے معاملے میں کرتی ہے۔ تو حکمت مانگنے کی دعا، صحیح سمجھ کی دعا، زندگی میں عافیت، اور مرنے کے بعد لوگ میرا تذکرہ اچھائی سے کریں، خیر سے کریں، زندگی میں مجھے حکمت ملے، سمجھ بوجھ ملے، زندگی میں مجھے نیک لوگوں کا ساتھ ملے، میرے مرنے کے بعد میں قبر میں پڑا رہوں اور لوگ دنیا میں میرا اچھائی سے تذکرہ کریں، اور قیامت میں مجھے جنت ملے، نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے، جنت ملے، اللہ تیرا قرب ملے۔ اس سے زیادہ کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ اس میں سارا ہی کچھ آ گیا، دنیا کی زندگی بھی آ گئی، عالم برزخ بھی اس میں کور ہو گیا، اور جنت بھی مل گئی۔ اس دعا کے اندر یہ اللہ نے سکھائی ہے، ہم نہیں اپنے دل دماغ سے ان باتوں کو سوچ سکتے تھے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ شعراء آیت نمبر 83، 84، 85، سورہ شعراء 19 سے پارہ، آیت نمبر 83، 84، 85۔ اس میں کیا کیا مانگا ہے اللہ سے؟ دنیا کے اندر حکمت یعنی صحیح سمجھ بوجھ، وقت پہ اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ اللہ سے مانگا۔ نیک لوگوں کی سنگت، صالحین کا ساتھ مانگا، جب دنیا سے میں چلا جاؤں تو میرا ذکر پیچھے خیر کے ساتھ ہو۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے؟ یہ سارے چاہتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں میں گالیاں دیں؟ ہر چاہتا ہے کہ ہمارا اچھا سے ذکر ہو اور پھر آخر میں جنت بھی مل جائے۔ تو یہ ایسی دعا ہے، 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور اس کے اندر کتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کیا ہے؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ یہ 3 آیات ہیں، 83، 84، 85، سورہ شعراء۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ قبر میں آگ دی جا رہی ہے اور یہاں کو اچھا ذکر ہو رہا ہو، یہاں بھی تو اچھا ذکر ہوگا تو وہاں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور آگے جنت۔ اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما، اور میرے مرنے کے بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر کے ساتھ جاری فرما، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔